ایمان میں بھی کچھ ایسے ہی معاملات ہیں کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں اس میدان میں تو آپ تنہا سفر نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی نہ کوئی گائیڈ یقیناً چاہیے ہوگا۔ اب یہ گائیڈ دو طرح کے ہیں، علماء کرام، اولیاء کرام۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اولیاء کرام بھی عالم تو ہوتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن علماء کرام کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اولیاء کرام اور علماء کرام ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ طریقت کی طرف سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ معاذ اللہ یہ کوئی علیحدہ دین ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف چلنے کے لیے ایک مضبوط رستہ ہے، اور اس کی بھی ضرورت ہے۔ اصل میں طریقت کیا کرتی ہے یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں چونکہ مجاہدات ہوتے ہیں تو نیت میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ جن اعمال کی طرف آپ راغب ہوتے ہیں وہ شریعت سے ہی متعلق ہیں، طریقت کے اعمال کو علیحدہ سے نہیں ہوا کرتے۔ اب معاذ اللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شریعت کا قرآن ہے، یہ طریقت کا قرآن ہے، اگر ایسا کرے گا کافر ہو جائے گا۔ قرآن مجید ایک ہی ہے، اہل طریقت پڑھے تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا، اور اہل ظاہر پڑھیں تو ممکن ہے کچھ اور معاملات ہوں۔ تو عام طور پر ظاہر سے باطن کی صفائی اور باطن سے ظاہر کا اجالا، یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، ان دونوں کو منقطع کرنا مشکل ہے، اور شریعت و طریقت کو علیحدہ کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جہاں آپ ان کو علیحدہ کریں گے وہاں مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ شریعت کی گرفت کہیں پہ الحمدللہ کمزور نہیں پڑتی، اور شریعت ہی اصل میں طریقت ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ شریعت اقوال کا نام ہے، طریقت افعال کا نام ہے۔ چلیے یہ بھی کسی حد تک بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ شریعت اقوال کا مجموعہ ہو اور طریقت آپ کے افعال کا مجموعہ ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ آپ کو افعال کی طرف راغب کرتی ہے۔ مثلا نماز پڑھیے، 5 وقت نمازوں کے علاوہ نوافل کی طرف رغبت رکھیے، تو وہ اس تعلق کو اور مضبوط بنا دیتی ہے، اس تعلق کو الحمدللہ ختم نہیں کرتی، نہ کم کرتی ہے۔ وہ یہ بات اصل میں سمجھنے کی ہے۔ 5 نمازیں شریعت میں بھی فرض ہیں، اہل طریقت بھی یہی کہتے ہیں۔ رمضان شریف کے روزے الحمدللہ دونوں کے آئے، کیونکہ اہل طریقت اس سے انکار نہیں کرتے۔ حج دونوں کے آئے، اس سے انکار نہیں ہے، اور زکوٰۃ بھی دونوں کے آئے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، کیونکہ ان سے انکار کر کے جائے گا کہاں۔ اس کے آگے کے بھی جتنے امور ہیں، جیسے جیسے آپ کو ضرورت پڑتی جائے گی شریعت آپ کی رہنمائی کرتی چلی جائے گی، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، نہ کوئی فرق ہے۔ ہاں، اولیاء کرام سے تعلق کے نتیجے میں اللہ رب العالمین سے تعلق اس لیے مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو افعال کی پابندی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ افعال کی پابندی کریں۔ مثلا 5 نمازیں تو سب نے پڑھ لی، میں بھی پڑھ لوں گا، آپ بھی پڑھ لیں گے، لیکن جو تہجد گزار ہوگا وہ چونکہ تہجد پر ہمیشگی سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اور مجھ میں، یا اس میں اور آپ میں ایک فرق رہے، کیونکہ اس کا تقویٰ 12 لاکھ سے زیادہ ہے۔ تو طریقت جو ہے وہ آپ کو ایسے افعال کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو انسان کو متقی بننے میں اور اخلاق کو مجلہ و مصفہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ بھی بری باتوں سے روکتی ہے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا بھی کام وہی ہے۔ تو اولیاء کرام سے تعلق کا نتیجے میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں جب بیٹھیں ہم جا کر، تو سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کسی اور موضوع پہ گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے۔ ورنہ عموماً 2 اہل ایمان مل کے بیٹھ جائیں، اگر ہم بیٹھ جائیں مل کر، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم سوائے غیبتوں کے اور کرتے کیا ہیں۔ تو ان سے تعلق کے نتیجے میں ایسی محافل سے سابقہ پڑتا رہتا ہے جن میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔
وہ بھی ہم وطن مصروف رہتے ہیں، ہمیں بھی مصروف رکھتے ہیں جتنی دیر ہم وہاں رہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے انسان کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے. تو یہ جو تعلق ہے یہ اصل میں بڑا ضروری تعلق ہے. یہی وہ تعلق ہے جو اندھیرے سے اجالے کی طرف سفر میں مدد دیتا ہے، اور مختلف مقامات جو اس میں آتے رہتے ہیں ان کی طرف ہمارے رہنمائی ہوتے رہتی کہ یہ فلاں مقام ہے، یہ فلاں مقام ہے، یہاں یہ دیکھ لو اور یہاں یہ دیکھ لو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.